السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے تختی نمبر 1 مفردات۔ مفردات کسے کہتے ہیں؟ الگ الگ حروف کو مفردات کہتے ہیں۔ یہ پہلی تختی ہے نورانی قاعدہ کی، اور اگر اس تختی کو خوب اچھے طریقے سے پڑھ لیا جائے تو پورے قرآن کریم کی تلاوت کرنے میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ پہلا حرف ہے الف۔ اس کو پڑھتے ہوئے جو ہم سے غلطی ہو جاتی ہے کہ ہم اس کو الف پڑھ دیتے ہیں، یا بعض لوگ اس طرح پڑھ دیتے ہیں الف۔ اس کی صحیح ادائیگی ہے الف۔ اس کی صحیح ادائیگی ہے، میرے ساتھ پڑھیے گا، الف۔ لفظ الف کے بعد بلیک کلر میں لکھا ہوا ہے لفظ با۔ با کو ہم تھوڑا لمبا سا کر کے پڑھتے ہیں۔ ایک ہے با کی شکل جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں لکھی ہوئی ہے، اس کے سامنے با کے ساتھ الف لکھا ہوا ہے، جس کو پڑھیں گے با زبر الف با۔ وہ ہے اس حرف کا نام، ایک ہے شکل، اور اوپر جو لکھا ہوا ہے وہ ہے اس کا نام، تو با کو تھوڑا لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اور تیسرا لفظ ہے تا۔ تا کو بہت باریک پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے ثا۔ ثا کے اندر جو سب سے اہم ہے وہ ہے، اس بات کو ذہن نشین کر لیں، ثا میں ذرا برابر سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ اگر سیٹی کی آواز آ گئی تو یہ سین کے ساتھ مل جائے گا۔ تیسری لائن پر دوسرے نمبر پر لکھا ہوا ہے ثا۔ اس کا چھوٹا سا کلیہ یہ ہے کہ سیٹی کو ختم کرنے کے لیے اس حرف کی ادائیگی کرتے ہوئے تھوڑی سی زبان باہر نکالتے ہوئے ثا ادا کریں، سیٹی کی آواز پیدا نہیں ہوگی۔ جیم۔ حرف جیم کو لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ ہا۔ یہ لفظ تھوڑا سا مشکل ہے، یہ ملتا ہے آخری لائن کے دوسرے حرف کے ساتھ، پر آپ نے اس کو ہا نہیں ہا حلق سے ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ آپ میرے ساتھ پڑھیے ہا۔ اس کو موٹا بھی نہیں پڑھنا، بعض لوگ اس کو ہا یا خا بھی پڑھتے ہیں۔ یہ نہ تو ہا اور نہ کھا ہے۔ اس کو میرے ساتھ دوبارہ پڑھیے گا۔ ہا کو کوشش کریں کہ حلق سے نکالنے کے لیے کہ اس کا مخارج بھی ادا ہو جائے اور ہا حلق سے بھی نکالا جائے۔ آگے گرین کلر میں لکھا ہوا ہے خا۔ زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، کوئی بھی حرکت ہو، یہ موٹا ہی پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد ہے دال۔ دال کے اندر عام طور پر لوگ غلطی نہیں کرتے۔ اس کے بعد ہے دال۔ دال کو احتیاط سے، کیونکہ اکثر لوگ اس کو پڑھنے میں بھی غلطی کر جاتے ہیں۔ دال۔ خدشہ ہے کہ لوگ اس کو زا کے ساتھ ملا دیتے ہیں جو را کے بعد آتی ہے۔ دال کو نرمی سے، اس کو سیٹی سے نہیں بلکہ نرمی سے دال۔ اس کی مثال جیسے قرآن پاک میں الذین، نرمی سے نہ کہ سختی سے۔ آگے حرف ہے را۔ را کے اوپر جب حرکت ہوتی ہے، زبر پیش الٹا زبر یا پیش الٹا پیش، تو را موٹا پڑھا جاتا ہے۔ نیچے حرکت ہو تو را باریک پڑھا جاتا ہے۔ آگے پڑھیے زا۔ زا کے حرف کے اندر سیٹی ہے، اس کی آواز ہوتی ہے جیسے شہد کی مکھی کا ساؤنڈ ہوتا ہے، جیسے اس کی آواز ہوتی ہے زا۔ آگے ہے سین۔ سین کی آواز میں سیٹی ہے اور اس کو تیز سیٹی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ آگے ہے شین۔ شین میں ایک صفت ہے تفشی، یعنی آواز پھیل جاتی ہے۔ آگے ہے صاد۔ حرف صاد کو موٹا پڑھا جاتا ہے، اس میں آپ کے ہونٹ بھی گول نہیں ہونے چاہیے، اگر باریک کہیں گے تو یہ سین کے ساتھ مل جائیں گا، جو اس سے ایک قدم پیچھے ہے۔ صاد۔ اس کے آخر میں دال بھی آتی ہے جس کو کلکلا بھی کرنا ہے۔ ضاد۔ ضاد کو موٹا پڑھا جائے گا۔ تو کو بھی موٹا پڑھا جائے گا، کیونکہ اگر اس کو باریک پڑھا تو یہ تا جو پہلی لائن کے تیسرے حرف کے ساتھ مل جائے گا۔ آگے حرف ہے وا۔ وا کو بھی موٹا پڑھا جائے گا۔ عین۔ عین کو باریک پڑھا جائے گا۔ اگر اس کو عین حلق سے نہ ادا کیا گیا تو یہ حمزہ کی آواز جیسا ساؤنڈ ادا ہوگا، اس لیے اس کو حلق سے، درمیانی حلق سے اس کا ساؤنڈ، عین، 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 عین،
آگے حرف ہے غائن، غائن، غائن ہمیشہ موٹا پڑھا جاتا ہے، اس میں غلطی کا احتمال نہیں۔ آگے ہے حرف فا، قاف، قاف لمبا کر کے موٹا پڑھتے ہیں، ذرا بھی باریک پڑھنے سے جو اس کے ساتھ کاف ہے اس کی آواز سا ہو جائے گا۔ کاف یہ دو نقطے والا قوف ہمیشہ موٹا پڑھا جاتا ہے، زبر زیر پیش کوئی بھی حرکت ہو موٹا پڑھا جاتا ہے۔ آگے ہے کاف، کاف کو باریک پڑھا جائے، بعض لوگ کاف کو کائف پڑھ دیتے ہیں، جبکہ اس کو باریک کس طرح پڑھا جائے گا؟ کاف۔ آگے پڑھیے لام، لام کو منہ کھول کے پڑھنا چاہیے، میم، نون، واو ہونٹ گول کرنے ہیں، ہا حمزہ، یا یہ دونوں ایک ہی طرح سے ادا ہوتے ہیں، لکھنے میں فرق ہے پر ادا دونوں کو ایک ہی ساؤنڈ میں ادا کریں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ بڑی چھوٹی یہ ہے، ایسا کہنا درست نہیں۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا اور قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ قرآن کو ٹھیک طریقے سے پڑھا جا سکے۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن، اللہ پاک ہمارے سینوں کو قرآن کے نور سے منور فرمائے۔